عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طلبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس پنجم کے سبق نمبر 8 میرے دیس کے رنگ نرالے کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کا آج سبق نمبر 8 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ایجوکیشن کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 8 میرے دیس کے رنگ نرالے۔ تفہیم: ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جو جواب ہے، صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اجرک صوبہ سندھ کا خاص کپڑا ہے۔ قصہ خوانی بازار صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں واقع ہے۔ آزاد کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے لباس میں مشترک چیز عموماً شلوار قمیض یا شلوار قمیض دوپٹہ ہوتا ہے۔ یہ لباس مرد اور خواتین دونوں اپنے صوبوں اور علاقوں کے اعتبار سے منفرد انداز میں زیب تن کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ کوئٹہ کو پھولوں کی وادی کہا جاتا ہے یا پھلوں کی، مطلب پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے یا پھلوں کا۔ آبادی کے لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یعنی پہلے کا جواب پھولوں ہے اور دوسرے کا بڑا ہے۔ اور رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا جانے والا کپڑا کیا کہلاتا ہے؟ رتی کہلاتا ہے۔ پشاور کے مشہور چپلی کباب بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ اور مکائی کی روٹی صوبہ پنجاب کے روایتی کھانے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال الفاظ سازی۔ دیے گئے مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں اور آخری حرف سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ قمیص، سواد آخری لفظ ہے اور اس حرف ہے تو اس سے سوراہی بنے گا، اور نظیر رے ہے آخر میں تو اس سے ریل بنے گا۔ اسٹال آخر میں لام سے لمبا بنے گا، اور تواضع عین ہے، عین سے عینک لکھیں گے۔ پڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 4 کی طرف۔ دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کو استعمال کرتے ہوئے الفاظ بنائیں۔ ہم آواز، کم خرچ، لا جواب، لاکے، ایمان دار، سبزی منڈی، ناخن تراش، زبان دانی ہے آگے۔ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر اور مؤنث کا فرق واضح ہو جائے۔ میرے دوست کا رہن سہن بہت عمدہ ہے، مذکر ہے۔ گلاب کے پھولوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے۔ شیرمال ہلکی سی مٹھاس والی روٹی ہے جو میدے کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثال کے مطابق زمانہ ماضی کے جملوں کو حال اور مستقبل کے جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں۔ بچے شوق سے پڑھ رہے تھے، بچے شوق سے پڑھ رہے ہیں، بچے شوق سے پڑھیں گے۔ مریم چائے بنا رہی تھی، مریم چائے بنا رہی ہے، مریم چائے بنائے گی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، پرندے چہچہا رہے ہیں، پرندے چہچہائیں گے۔ نجمہ کپڑے دھو رہی تھی، نجمہ کپڑے دھو رہی ہے، نجمہ کپڑے دھوئے گی۔ لکھائی کی مہارت۔ ہڑپا کی تہذیب و ثقافت پر ایک مضمون لکھیں۔ ہڑپا کی تہذیب و ثقافت تقریباً 2500 قبل مسیح میں دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے آس پاس
پروان چڑھنے والی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے۔ تقریباً 1 صدی پہلے وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اہم شہر ہڑپا کے کھنڈرات صوبہ پنجاب کے اہم ضلع ساہیوال سے دریافت ہوئے۔ یہ شہر تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس طرح صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم شہر موئنجو دڑو دریافت ہوا۔ آئیے وادی سندھ کی تہذیب کے اہم شہر ہڑپا کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جانیں۔ ہڑپا شہر کی تعمیر بہت منظم انداز میں کی گئی تھی۔ شہر کے مغربی کنارے پر ایک بہت بڑا قلعہ واقع ہے جو ایک اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے۔ اس چبوترے کے گرد پکی اینٹوں کی دیوار ہے۔ اس شہر میں پختہ گلیاں اور سڑکیں تھیں۔ یہ گلیاں سیدھے راستوں کی طرز پر بنائی گئیں جو آگے جا کر کھلی اور بڑی سڑکوں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے پہلا پانی کی نکاسی کا نظام بنایا گیا جو ان کی زندگی میں صفائی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ان کے نکاسی کے نظام کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں نکاسی کا نظام دوسری تمام قدیمی تہذیبوں مثلا مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے بھی بہتر تھا۔ بہت سی وسیع و عریض عمارات ایسی ہیں جہاں عام لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس قدیم شہر میں مجسمہ سازی کے نمونے، مہریں اور دوسری اشیاء پائی گئی ہیں۔ مہروں پر کچھ جانوروں کی واضح تصویر میں ہیں، مثلا بیل، گلہری، ہاتھی، گینڈا اور مارخور وغیرہ۔ اس طرح مختلف اوزار، کھلونے اور قیمتی پتھروں سے بنے زیورات بھی ملے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں کی خواتین اپنی آرائش و زیبائش کو خاص اہمیت دیتی تھیں۔ عملی کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیا لباس پہننے کی دعا۔ تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا صوبہ ورزقیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ اب اس کا ترجمہ ہے جی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کسی طاقت اور کسی قوت کے بغیر مجھے عطا کیا۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس پر آپ عملی کام خود کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 10 ہے، ایک چارٹ پر پاکستان کے چاروں صوبوں میں پہنے جانے والے لباس اور کھانوں کی تصویر میں چسپاں کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ یہ پریکٹیکل ورک ہے۔ اور اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 8 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کیا اور اگلے لیکچر میں سبق نمبر 9 کے جو کہ سیر جنت نظیر کی کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔